اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا میرا موضوع صبر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَارَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص صبر سے کام لے گا اور درگزر کرے گا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں صبر کے بارے میں؟ رسول خدا فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں ہمیں صلاۃ یعنی نماز کا حکم ملا ہے، اس میں بڑا اہم حکم ہمیں صبر کا بھی ملتا ہے۔ اقبال کے خطوط سے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لوگ شاید صبر کو برداشت سمجھتے ہیں، ان کے ہاں گلہ کرنا، شکوہ کرنا، کوستے رہنا اور چلتے رہنا اور اس کا نام صبر رکھ دینا، جبکہ قرآن میں بار بار حکم ہے کہ نماز اور صبر سے کام لو۔ نماز کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ دن میں 5 بار نماز ادا کرنی ہے، لیکن یہ صبر کیا ہے اور اس سے کام کیسے لینا ہے؟ عزیزان محترم، صبر اور برداشت میں فرق ہے۔ جب کسی مشکل کو یا پھر دوسرے کے دیے ہوئے دکھ کو، مصیبتوں کو ہائے ہائے کرتے ہوئے گزارنا، اسے برداشت کہتے ہیں، لیکن اسی کو بڑی خوش دلی اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ برداشت کرنے کا نام ہے صبر۔ صبر میں ایمان ہوتا ہے، لیکن برداشت میں ایمان نہیں ہوتا۔ برداشت کا کوئی اجر نہیں، بلکہ ایک رزق ہے کہ کہیں انسان ناشکر بندوں میں شمار نہ ہو جائے، اور صبر کا اجر بے پناہ ہے۔ سب سے بڑی بات کہ رب کا ساتھ مل جاتا ہے۔ صبر میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں کبھی آپ کسی صبر کرنے والے کو کسی قسم کا گلہ یا شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ صبر کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیٹ بھرا ہوا مانتا ہے، اور جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرواتا ہے۔ ایک واقعہ ایاز نامی ایک شخص کا ہے، وہ بھی خوب آدمی تھا۔ دنیا میں غلاموں میں کوئی اتنا نامور نہیں گزرا جتنا اسے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ ایک دن دربار میں سب ہی حاضر ہو گئے اور ایاز بھی دربار میں بیٹھا تھا، تو بادشاہ نے اپنے پاس پڑے ہوئے پھلوں میں سے ایک پھل اٹھا کر ایاز کو دیا اور دوسرا پھل اٹھا کر اپنے چہیتے وزیر کو دیا۔ وزیر نے تو ایک بائٹ لی اور ایک طرف پھل کو رکھ دیا، لیکن ایاز بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ بادشاہ اسے غور سے دیکھتا رہا اور وزیر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا کہ حضور یہ تو کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز تو مزے سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ ایاز سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ ایاز سے پوچھا کہ یہ پھل کیسا لگا؟ تو اس نے کہا بڑا مزے کا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، وزیر کے کہنے کے مطابق تو یہ بہت کڑوا ہے۔ اس نے بولا کہ یہ پھل کڑوا ہے تو اور پھر بھی تم اسے مزے سے کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور، آپ نے مجھے دنیا بھر کی نعمتیں کھلائی ہیں، ایک بار کڑوا پھل کھا لیا تو کیا ہوا؟ عزیزان محترم، انسان کا تعلق خدا سے یعنی خدا کے ساتھ غلام اور آقا کا ہی ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے غلام ہیں، اور وہ ہمارا آقا ہے۔ وہ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں تھوڑی مشکل پڑ گئی تو کیا کسی مصیبت سے گزرے تو شکوہ کرنا ناشکر گزاری ہے۔ عزیزان محترم، صبر اسلام کا اس طرح سے جز ہے جس طرح پانی کا زندگی سے۔ اگر پانی زندگی سے نکال دو
تو موت آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں اور مولا ہمیں دیکھنے آئیں تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، صبر کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ہم نے یہ شرائطیں جو ہیں ان پر عمل کر لیا تو ہم ان کے قریب آ جائیں گے۔ تو پوچھا کہ یہ کون سی شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم پر مصائب اور مشکلات آ پڑیں تو یہ خدا کی طرف سے امتحان ہے، اگر اس میں تم نے صبر کر لیا تو تمہارے دل میں ایمان بڑھ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔